کی جو مسائل جو ہمارے بالکل عمومی مسائل ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خصی کو قربان کرنا کیسا ہے. تو میرے بھائی یہ جو بکرا ہوتا ہے اس سے افضل خصی ہے. اس میں بہت ساری چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کے گوشت کا جو وہ مہک نہیں رہتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو اسے افضل بتایا گیا ہے کہ خصی کو کرنا بہتر ہے. اسی طرح اگر لنگڑا جانور ہے جو چل نہیں سکتا ہے، تو اب کیا ہم اس کی قربانی کر سکتے ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اگر اتنا چل سکتا ہے کہ وہ اپنے مذبح تک جا سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی کر سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں جا سکتا ہے اور بالکل چلنے پر قادر نہیں ہے تو پڑے اور وہاں تک پہنچ جائے تو پھر درست ہے، ورنہ پھر درست نہیں ہے. اسی طرح اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہیں کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا، یعنی کہ بالکل سمجھ سکتے ہیں نہیں کھا سکتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہوگی یا نہیں؟ اگر چارہ کھا سکتا ہے تو قربانی جائز ہے، نہیں کھا سکتا ہے تو نہیں. وجہ صرف ایک قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جانور جو بالکل صحیح سالم ہو، عیوب سے پاک ہونا چاہیے، اور ایسا بھی نہ ہو کہ بچہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلوق پہ رحم کرنے کو کہا ہے، اور اگر چھوٹا ہوگا تو ظاہر سے بات ہے اس کی عمر دودھ پینے کی ہے، اور ایسی جو ہے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے. اور اگر بالکل صحیح سالم نہ ہو، بالکل ضعیف ہو چکا ہو، کمزور ہو چکا ہو، تو اس کی قربانی درست نہیں ہے، بلکہ اس میں سے وہ جانور آپ چوز کریں جو بہتر ہو اور تندرست ہو. اسی طرح اگر جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہو، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو، یا پھر جو ہے ہو ہی نہیں، تو کیا اس کی قربانی جائز ہے؟ نہیں، اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر تیسرے حصے سے کم حصہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کی قربانی ہو سکتی ہے. وجہ یہ ہے کہ اگر جو آدھا کٹا رہے گا یا 30 حصہ تک کٹا رہے گا یا اس سے زیادہ کٹا رہے گا یا ہوگا ہی نہیں، تو یہ عیوب ہے، یہ عیب پائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے جو ہے جانور درست نہیں ہے، یہ عیب دار ہو گئے، اور اس میں جو اب وہ بات نہیں رہی، یہ صحیح اور تندرست نہیں رہے. اسی طرح اگر جانور کا سینگ ٹوٹا ہوا ہے لیکن جڑ سے نہیں ٹوٹا ہوا ہے، اکھڑا ہوا نہیں ہے جڑ سے، تو اس کی قربانی جائز. ہاں اگر جڑ سے اکھڑ چکا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے اور قاعدہ جو میں نے بتایا. اسی طرح اگر جانور کی دم اگر تہائی سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی جائز ہے، اگر تہائی سے زیادہ ہے تو ظاہر سی بات ہے قربانی جائز نہیں. وجہ یہی ہے کہ عیب پیدا ہو جاتے ہیں. اب یہاں پہ کچھ لوگ کہیں گے کہ تہائی تک اگر کٹا ہوا ہے تو پھر جائز ہے، اور زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر جائز نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ عیب کا جو اطلاق ہوتا ہے، جو عیب دار کا اطلاق ہوتا ہے، وہ اتنا ہی پر ہوتا ہے کہ جتنا میں وہ عیب دار ہو. اگر تھوڑا سا کٹا ہوا ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں، اور وہ عیب دار میں شمار نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے اگر جو بقر ہے یا پھر بھینس وغیرہ ہے، اب چونکہ جو ہے یہ دودھ دیتی ہیں، یہ جانور ہے، تو اس میں کیا حکم ہے؟ اور اس کے تھن میں اگر اس کا 2 تھن خراب ہو تب تو قربانی جائز نہیں ہے، لیکن ایک صرف خراب ہے اور باقی سب صحیح ہے تو قربانی درست ہے. وہی چیز ہے عیب دار، عیب نہ ہو، سالم ہو عیب سے، یہ چیز ہر جگہ جو ہے جانور میں ملحوظ رکھی جائے گی. اگر اسی طرح جانور اندھا ہو یا کانا ہو، یا ایک آنکھ کی تہائی یا اس سے زیادہ روشنی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں. ہاں اگر روشنی تہائی سے کم جاتی رہی تو قربانی، یعنی کہ تھوڑا سا بالکل جو ہے اگر اس میں ہے تو پھر تو چل جائے گی. لیکن جو اگر کانا ہے یا پھر جو ہے بالکل اندھا ہے تو اس کی جو ہے کانا ہے یا پھر اندھا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. اب کچھ لوگ جو ہمیشہ اعتراض کرتے رہتے ہیں، خال ڈھونڈتے رہتے ہیں، وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اندھا اور کانے میں کیا فرق ہے. تو میرے بھائی اندھا ہم لوگ جانتے ہیں کہ جو بالکل جو ہے نابینا، اس سے ہم اندھا کہتے ہیں. اور کانا کا مطلب یہ ہے کہ جو ہلکا ہلکا دیکھ سکتا ہو، جیسے کہ آپ جو ہے کھال نکالتے ہیں کسی باتوں میں، وہ کانی نظر سے، اسی طرح سے جو ہے یہاں پہ کانا مراد ہے.